السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ، حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو لوگ روایت پرست ہیں، صحیح بخاری کو ماننے والے، ان لوگوں نے ایک اعتراض کیا ہے اور مجھ پہ سوال کیا ہے کہ ابو جعفر تنولی صاحب، آپ کہتے ہو کہ قرآن مکمل ہے، آپ کہتے ہو کہ فصلت آیاتو تبیان لکل شیء، آپ یہ کہتے ہو کہ قرآن مکمل ہے، ہمیں قرآن سے 4 مہینے حرمت والے ثابت کر کے دو، تب ہم جا کے مانیں گے کہ قرآن مکمل ہے۔ دوستو، روایت پرست جو ہے نا، کوئی موقع، کوئی چانس جانے نہیں دیتے ہاتھ سے کہ قرآن شریف کو ڈی گریڈ کریں، اس کو نشانہ بنائیں، کم کر کے ثابت کریں اور اپنی روایات کو اوپر کر کے ثابت کریں کہ دیکھا ہماری روایات کے اندر تفصیل ہے، قرآن کے اندر تو تفصیل ہے ہی نہیں۔ جب قرآن کے اندر تفصیل نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کس طرح دعویٰ کرتے ہو کہ یہ مکمل کتاب ہے؟ سوال۔ آج انشاءاللہ اللہ کا نام لے کے آپ کا بھائی، آپ کا خادم ابو جعفر تنولی قرآن سے حرمت کے 4 مہینے ثابت کرے گا۔ اور ایک چیز اور، روایت پرست منکرین قرآن جن 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے سمجھ رہے ہیں، انہیں میں غلط ثابت کروں گا، ایک تیر سے 2 شکار کروں گا انشاءاللہ۔ دوستو، سب سے پہلے ہم صحیح البخاری کی روایت کا جائزہ لیں گے، جس کی وجہ سے روایت پرست آکڑتے ہیں، آکڑ کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دیکھا ہماری کتاب میں حرمت والے 4 مہینے لکھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم وہ روایت پڑھیں گے اور پھر اس کی سند کا میں آپریشن کروں گا۔ 4662 بخاری۔ عبد الرحمن بن ابی بکرہ، اس بندے نے اپنے والد ابو بکرہ سے روایت کی ہے، اس بندے نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو زمانہ پھر اپنی اسی حیت پر آ گیا ہے، یعنی حالت پہ آ گیا ہے جس پر اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں پڑتا ہے۔ دوستو، آپ نے روایت دیکھ لی، منکرین قرآن صحیح بخاری کے عاشق یہ روایت پڑھ کے کہتے ہیں دیکھو ابو جعفر تنولی صاحب، حرمت والے 4 مہینے قرآن میں نہیں ہیں، ہماری صحیح بخاری میں ہیں۔ اب بتاؤ کون سی کتاب مفصل ہے، کون سی کتاب کامل ہے، کون سی کتاب کمپلیٹ ہے؟ تو میں ان کو کہتا ہوں حضور تھوڑا صبر کریں، ابھی تو ہماری باری ہے، ابھی تو میں نے بھی آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ عرض کرنا ہے، کروں عرض؟ دوستو، یہ روایت ضعیف ہے، اس پہ لگے گا کانٹا۔ کس طرح ضعیف ہے؟ اس روایت کے اندر 3 علل ہیں۔ پہلا علل، یعنی 3 پرابلم ہیں، عام زبان میں سمجھاؤں، 3 مسئلے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا مسئلہ، ایوب راوی جو ہے نا، ایوب یہ مدلس ہے، اس کو جو روایت پرستوں کے جو محدثین ہیں انہوں نے اس کو مدلسین میں شمار کیا ہے۔ یہ تو تھا پہلا علل۔ دوسرا علل، محمد بن سیرین جس بندے سے روایت کر رہا ہے نا، اس کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی بکرہ، یہ بندہ مستور ہے، یعنی اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ کیا مطلب کوئی بھی نہیں جانتا؟ یعنی اس کو کوئی سچا نہیں کہتا، اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کوئی بھی سچا نہیں کہتا۔ اس کی وفات کے
اس کے مرنے کے بعد جو محدثین پیدا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 100 سال پہلے پیدا ہوا تھا نا یہ سچا تھا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کے مطابق ہم زمانہ ایک ہی زمانے کے لوگ، جس طرح میں اور آپ ایک ہی زمانے کے ہیں نا، ابھی 2025 شروع ہونے والا ہے، میں اور آپ ایک ہی زمانے میں ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہو، تو یہ جو بندہ ہے نا اس کو اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے سچا نہیں کہا، اور یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس آئے کون؟ فاسق، تو تحقیق کرو اس کی خبر کی۔ فاسق آئے یا غیر فاسق، تحقیق سب کی ہوگی۔ آنا شرط ہے، تو آنے کے بعد جب وہ خبر دے گا تو ہم اس خبر کی تحقیق کریں گے۔ قرآن کے مطابق ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ایک ہی زمانے کا بندہ تحقیق کرے گا۔ اب اس کی تحقیق اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کسی نے نہیں کی، اس کے حالات چھپے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو مستور راوی کہا جائے گا، اس لیے یہ روایت ضعیف ہوئی۔ دوستو، تیسرا اور آخری سب سے بڑا علل، یہ روایت غریب ہے۔ غریب روایت یعنی کسی بھی طبقے میں، یعنی صحابہ کا طبقہ، یعنی صحابہ کا گروپ، پھر تابعین کا طبقہ، صحابہ کے اسٹوڈنٹس کو تابعین کہا جاتا ہے، صحابہ کا طبقہ، پھر تابعین کا طبقہ، کسی بھی طبقے میں، کسی بھی گروپ میں ایک ہی راوی ہو، اس کے ساتھ دوسرا نہ ہو، ایک ہی راوی ہو، اس کی روایت کو غریب روایت کہا جائے گا۔ ایک صحابی بیان کر رہا ہے، اس صحابی سے سننے والا بھی ایک ہے عبد الرحمن، اس سے آگے سننے والا تیسرا راوی محمد بن سیرین وہ بھی ایک ہے، اس سے آگے ایوب راوی وہ بھی ایک ہے، پوری چین دیکھو، خصوصاً پہلے جو 2-3 لوگ ہیں۔ یہ روایت غریب ہے، اور غریب روایت کو خود امام عبد الرزاق جو امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، احمد بن حنبل کا نام سنا ہے نا، ائمہ اربعہ میں سے 4 امام جو ہے وہ سنیوں کے ہیں، احمد بن حنبل کا ٹیچر ہے یہ عبد الرزاق، اس نے تنقید کی ہے کہ ایسی روایت جو غریب ہے، اس کو پہلے ہم اچھا سمجھتے تھے، ہمیں بعد میں پتہ لگا غریب روایت تو شر ہوتی ہے۔ آپ کی اسکرین پہ دوستو ثبوت چل رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ تیسرا بڑا علل ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ روایت پرستو، ہے کوئی مائی کا لال جو روایت کو صحیح ثابت کرے؟ ہاں جی، آپ ہم سے سوال پوچھ رہے تھے، اب الٹا ہو گیا ہے اب الٹا ہو گیا، اب میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، ثابت کر کے دو حرمت والے مہینے اپنی روایات سے، ایسی روایت لاؤ جس کے اندر کوئی مدلس راوی نہ ہو، روایت غریب نہ ہو، اس کے اندر کوئی مستور راوی نہ ہو۔ روایت پرستو، مزہ آ رہا ہے؟ بہت شوق تھا نا؟ قرآن سے ثابت کرو 4 مہینے حرمت والے، آپ کی جو روایت میں لکھا ہوا تھا وہ توڑ گیا۔ اب سنو قرآن کیا کہتا ہے۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں اب قرآن کا موقف رکھنے جا رہا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ اس کے بارے میں ہم کھولیں گے کیا؟ سورہ توبہ، اس کی پہلی 4-5 آیات کا ہم جائزہ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پہلے میں ایک بات کلیئر کر دوں، بعض لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بسم اللہ کیوں نہیں لکھی ہوئی نا سورہ توبہ سے پہلے؟ دیکھیں، زیادہ تر صورتیں جو شروع ہوتی ہیں نا وہ الف لام میم حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، یا پھر اللہ کی تمجید اور تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ توبہ کی جو پہلی آیت ہے، اس کا جو پہلا لفظ ہے یہ لا تعلقی کا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ پاک اپنے کیا کہنا چاہیے، جلال کا، غصے کا اظہار فرما رہے ہیں۔ میری اپنی تحقیق کے مطابق اس کی بسم اللہ نہ لکھنے کی یہی وجہ ہے، باقی غیب کا علم اللہ جانتا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت عالیہ میں سورہ توبہ کی پہلی 4-5 آیات پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور دوستو، اس کے اندر ہمیں پتہ لگ جائے گا، اس کے ذریعے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں۔ روایت پرستو غور سے سنو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف
اعلان براءت ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا۔ اس آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مشرکین تھے، جو بتوں کے پجاری تھے، ان کے درمیان ایک معاہدہ تھا، ایک ایگریمنٹ تھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اتنی بات سمجھ گئے؟ اگلی بات، فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ، اے مشرکو تم 4 مہینے تک زمین میں چلو پھرو۔ یہ دلیل ہے دوستو، میری بات غور سے سننا، یہ دلیل ہے، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ جو 4 مہینے ہیں یہ ایک ساتھ ہیں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ، 4 مہینے گھومو پھرو۔ سوچو اگر یہ 4 مہینوں میں، جس طرح یہ روایت پرست کہتے ہیں، سوچو اگر ان 4 مہینوں کے اندر اور بھی مہینے آتے، یعنی وقفے سے، تو پھر 4 مہینے تو نہ ہوئے۔ آپ کو تھوڑا گہرائی میں جا کے سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھو، رجب اور ذوالقعدہ کے درمیان شعبان اور رمضان اور شوال، یہ تین مہینے آگے۔ تو روایت پرستوں کے مہینے کیا ہوئے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اب رجب سے پہلے جمادی الاول اور ثانی اور ربیع الثانی آگے۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے ابو جعفر تنولی صاحب، یہ تو روایت پرستوں کے 4 مہینے ہو گئے نا۔ روایت پرستوں کے مطابق ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہو گئے، اور چاروں میں فاصلہ ہے، 4 مہینوں میں فاصلہ ہے، مطلب 3 مہینے تو ایک طرف ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اب محرم اور رجب کے درمیان دیکھو سفر ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، 5 مہینے ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ، گھومو پھرو زمین میں 4 مہینے۔ اگر آپ رجب کو بھی مانتے ہو، میں روایت پرستوں سے سوال پوچھ رہا ہوں، تو پھر 4 مہینے تو نہ ہوئے؟ عقلی دلیل دینے جا رہا ہوں، یہ سوچو رسول اللہ اور مشرکین کی لڑائی نہ ہو، ذوالقعدہ میں، ذوالحجہ میں، محرم میں، اور پھر وہ آگے جا کے رجب میں، اور بیچ میں یہ 5 مہینے لڑائی کی اجازت ہے، یہ کوئی سوچنے والی بات ہے؟ دوستو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اچھا، آگے آنے والی آیات میں آپ کا بھائی ابو جعفر تنولی آپ کو بتائے گا وہ 4 مہینے کون سے ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ، گھومو پھرو زمین میں، أَرْبَعَةَ أَشْہُرٍ، اور جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو ذلیل و رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ یوم الحج الاکبر، یہاں سے اب بات شروع ہوتی ہے، یہاں سے قرآن کا موقف شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے اپنی توجہ، اپنا دھیان میرے ساتھ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ روایت پرستوں کے 4 مہینے وہ تو اڑ گئے، ٹھیک ہو گیا سند کے اعتبار سے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن اعلان ہے۔ کیا اعلان ہے؟ کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب یہاں سے بات چینج ہو رہی ہے۔ حج اکبر کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے، عمرے کو، اور حج اکبر یہ جو حج ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بڑے حج کے دن اعلان ہے۔ اب یہاں سے 4 مہینے حرمت کے شروع ہو رہے ہیں۔ حج کب ہے؟ ذوالحجہ، پہلا مہینہ قرآن کے مطابق جو 4 مہینے حرمت کے ہیں اس میں پہلا کیا ہے؟ ذوالحجہ، دوسرا مہینہ محرم، تیسرا مہینہ سفر، چوتھا مہینہ ربیع الاول۔ قرآن کے مطابق تمام مسلمانوں، ابو جعفر تنولی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ قرآن شریف میرے ہاتھ میں ہے۔
اللہ کہہ رہا ہے حج اکبر سے. حج اکبر کب ہے؟ حج کب ہے؟ ذوالحجہ، پھر محرم، پھر سفر، پھر ربیع الاول. یہ 4 مہینے کیا ہیں؟ یہ ہے حرمت کے مہینے قرآن کے مطابق. وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ. اللہ اور اس کے رسول بری ہیں مشرکین سے. اب اللہ نصیحت کر رہا ہے، اور اگر تم توبہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے. اب اللہ 4تھی آیت میں نبی علیہ السلام کو کچھ بتا رہا ہے. وہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. مگر وہ مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ تھا، پھر انہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد نہیں کی، تو ان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے. اب دوستو، اب اللہ پاک نصیحت فرما رہا ہے کہ جن مشرکین نے نا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ میں، معاہدے میں کوئی گڑبڑ نہیں کی، کوئی 2 نمبری نہیں کی، آپ کے خلاف کوئی چال نہیں چلی، تو آپ اپنا ایگریمنٹ، معاہدہ پورا کرو. یہاں سے 5ویں آیت میں روایت پرستو آپ کے عقیدے پہ، باطل عقیدے پہ چوٹ لگنے والی ہے. کھڑے ہوئے ہو نا؟ اگر کھڑے ہوئے ہو، میری ویڈیو دیکھ رہے ہو، کھڑے ہو کے بیٹھ جاؤ، جلدی بیٹھ جاؤ. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں. ہاں جی روایت پرستو، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ گزر جائیں. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ لا تعلقی کہاں سے شروع ہوئی؟ حج اکبر کے موقع سے. سمجھ رہے ہو؟ میں ابو جعفر تنولی، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ابھی 5 بج رہے ہیں، میں آپ سے ناراض ہو گیا ہوں. ابھی شام کے 5 بج رہے ہیں، میں آپ سے ناراض ہو گیا ہوں. اگلے 4 گھنٹے تک میں آپ سے بات نہیں کروں گا. تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئے گی کہ یار ابو جعفر تنولی اگر ناراض ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں 4 گھنٹے تک بات نہیں کروں گا، اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے 5 بج رہے، تو 4 گھنٹے کے بعد کیا ٹائم ہوگا؟ رات کے 9 بجیں گے. ایسا ہی ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حج اکبر کے موقع سے ذوالحجہ میں اللہ کہہ رہا ہے اعلان برات ہے، بات ختم، فنش. اب حج اکبر سے اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والی یہ 4 مہینے گزر جائیں، حج اکبر سے گنو، ذوالحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، سمجھ رہے ہو؟ گزر جائیں. تو جو لوگ سمجھ گئے ہیں حقیقت، ان کو مبارک ہو. انجینئر علی مرزا یہ نہیں بتائے گا، مفتی طارق مسعود یہ نہیں بتائے گا کہ ایوب راوی مدلس ہے، یہ روایت غریب ہے، عبد الرحمن راوی مستور ہے. نہیں بتائیں گے. یہ سند کے پجاری نہیں بتائیں گے. آپ کا بھائی، آپ کا خادم، میں کوئی احسان نہیں کر رہا آپ پہ، میں تو اللہ کا کلام پہنچا رہا ہوں. میں بھی لالچی ہوں، مجھے بھی تو لالچ ہے نا جنت کا. کیا پتہ اللہ کو ادائے پسند آ جائے کہ یہ جیسا بھی ہے، ہاں میری آیتیں پڑھتا ہے، لوگوں کو میری کتاب کی طرف بلاتا ہے، کیا پتہ یہ بات پسند آ جائے اور بخشش ہو جائے. میں کوئی آپ پہ احسان نہیں کر رہا. سمجھ رہے ہو؟ حرمت کے مہینے 4، ذوالحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول، قرآن مطابق. دلیل میں آپ کو دے چکا ہوں. حج اکبر سے اللہ نے کیا کیا؟ اعلان برات کر دی، بات ختم، فنش، اچھے تعلقات ختم. کب؟ ذوالحجہ. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذوالحجہ کی بات. ذوالحجہ میں اللہ نے کیا کیا؟ اعلان برات، بات ختم. میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں 5 بجے شام کے، اور پھر میں آپ کو کہوں کہ میں 4 گھنٹے تک آپ سے بات نہیں کروں گا، تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ رات کے 9 بجے. ایسا ہی ہے نا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذوالحجہ کے مہینے میں حج اکبر کے موقع پہ اللہ فرما رہا ہے کہ مشرکین سے بات چیت ختم، ساری چیزیں ختم. اب ذوالحجہ سے آپ آگے 4 مہینے گنیں گے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب
حرمت کے یہ 4 مہینے گزر جائیں، شروع کہاں سے کریں گے؟ ذوالحجہ سے. سمجھ رہے ہو؟ جب حج اکبر کے موقع پہ اللہ نے برات کا اعلان کیا، کون سا مہینہ تھا؟ ذوالحجہ. ذوالحجہ میں اعلان برات ہو گیا. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب یہ 4 مہینے گزر جائیں، کہاں سے؟ ذوالحجہ سے. ذوالحجہ سے آگے 4 مہینے گنو، ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول. اب اللہ نصیحت کر رہا ہے مسلمانوں کو کہ جہاں پہ پاؤ ان مشرکین کو، ان کو مار دو. روایت پرستو، سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی. کہا تھا نا قرآن ناقص نہیں ہے، آپ کی عقلیں ناقص ہیں. اس سے اگلی آیات میں بھی اللہ پاک دوستو نصیحت فرما رہا ہے کہ مشرکین کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے. فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، کہ جب حرمت کے یہ مہینے گزر جائیں، جو کتنے ہیں؟ 4، تب ان کو مارو. کب تک نہیں مارنا؟ ان 4 مہینے میں. اور 4 مہینوں کی جو شروعات ہے، جو اسٹارٹ ہے، وہ کہاں سے ہے؟ حج اکبر یعنی ذوالحجہ سے. میں پریشان ہوں دوستو ایک بات پہ. میں قرآن کی آیات پیش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہوتی ہے نا تھوڑی سی شرم ہوتی ہے، تھوڑی سی حیا ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نا لحاظ ہوتا ہے. روایت پرست میں اکثر کہتا ہوں یہ بغیرتی کے پانی سے دھوئے ہوئے ہیں. قرآن کی آیات کے سامنے مستور، غریب، مدلس. قرآن کی آیات کے سامنے ایوب مدلس، غریب روایت، عبد الرحمن مستور، ایسے راویوں پر مبنی سند پیش کرتے ہیں. ان کی ہمت دیکھو، ان کی جرت دیکھو. ایک طرف قرآن کی آیات ہیں، دوسری طرف صحیح بخاری کی ضعیف روایت جس میں ایک راوی مدلس ہے، دوسرا راوی مستور ہے، اور جو سند ہے غریب ہے. اندازہ کرو، ان کا دماغ چیک کرو. آپ کے والد صاحب، آپ کے ابو، آپ کے والد صاحب، وہ آپ کو ایک بات کہتے ہیں کہ فلانی جگہ پہ فلانا واقعہ ہوا ہے، فلانی جگہ پہ فلانا واقعہ ہوا ہے. ایک طرف تو آپ کے والد صاحب ہیں، اور ایک طرف ایک تھرڈ پرسن ہے، دور کا کوئی رشتہ دار آپ کا جس کو آپ جانتے بھی نہیں ہو، زندگی میں پہلی دفعہ ملے ہو. وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی فلانی جگہ پہ فلانا واقعہ ہوا ہے. آپ کس کی بات مانو گے؟ اپنے ابو کی، اپنے والد کی، یا اس اجنبی کی؟ عقلی دلیل اپنے والد صاحب کی مانو گے نا. قرآن جو کتاب لا ریب ہے، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، نور ہے، مہیمن ہے، اس کی بات نہیں ماننی. وہ دور کی روایت جس کے اندر ایک راوی مدلس ہے، ایک راوی مستور ہے، اور سند غریب ہے، ان کی بات مان رہے ہیں. اور جو اللہ کہہ رہا ہے، جو کتاب لا ریب ہے، وہ نہیں مان رہے. ان کی عقل چیک کرو. اور پھر فتوے ہم پہ لگاتے ہیں. ہمارے پاس یہ ہے، انشاءاللہ کوئی ڈر نہیں ہے، دل میں سکون ہے، دماغ میں سکون ہے، الحمدللہ حق پہ ہیں، انشاءاللہ اپنے اللہ پہ اعتبار ہے. دوستو اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے حرمت کے 4 مہینے کون سے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ حج اکبر کے موقع پہ، یعنی ذوالحجہ کا مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مشرکین سے بات چیت بند، یعنی سب کچھ فنش. کب؟ ذوالحجہ کے اس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ 4 مہینے گزر جائیں نا. کون سا؟ ذوالحجہ، محرم، صفر اور ربیع الاول. یہ جب 4 حرمت کے مہینے گزر جائیں تو پھر ان مشرکین کو سبق سکھاؤ، انہیں مارو. سمجھ رہے ہو؟ اور اللہ کی مارو ان منکرین قرآن، ان روایت پرستوں پہ. ضعیف روایت لے کے انہوں نے قرآن کی حقیقت کو چھپا دیا. لکیر کے فقیر، سند کے پجاری. آپ کی سندوں کا آپریشن کرنے والا اللہ نے پیدا کیا ہے ابو جعفر تنولی. آپ کی پہلی بھی سندوں کا میں نے آپریشن کیا ہے، آگے بھی جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ ایک ایک سند کا ہم آپریشن کریں گے، ادھیڑ کے رکھ دیں گے. اور مزے کی بات رجب سے پہلے، رجب کے مہینے سے پہلے 5 مہینے آتے ہیں.
یعنی روایت پرست تو ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حرمت کے 3 مہینے ایک طرف ہیں، 3 مہینے آپ نے بھائی بن کے رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور 5 مہینے پھر دبا کے ایک دوسرے کو مار دیں، پھر جو رجب آئے گا پھر آپ نے بھائی بن جانا ہے. یہ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے حج اکبر کے موقع پہ بات چیت بند، ختم، فنش، سب کچھ ختم. اب حج اکبر سے ٹائم شروع ہو گیا ہے، ذوالحجہ سے ٹائم شروع ہو گیا، اگلے 4 مہینے ذوالحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ 4 مہینے اب ٹائم اللہ کہہ رہا ہے شروع ہے. جب یہ 4 مہینے گزر جائیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ 4 مہینے جب گزر گئے، شروعات کہاں سے؟ حج اکبر ذوالحجہ سے، ذوالحجہ سے آگے کے 4 مہینے جب گزر گئے پھر کام شروع. اللہ یہ کہہ رہا ہے، اور روایت پرست کچھ اور کہہ رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کس کی مانو گے؟ اللہ کی مانو گے یا ان روایت پرستوں کی؟ کس کی مانو گے؟ اللہ کی مانو گے نا؟ مجھے امید ہے آپ سے انشاءاللہ. دوستو آخری بات، اب میں ویڈیو ختم کرنے جا رہا ہوں. حرمت کے 4 مہینے، یہ حکم آج بھی باقی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر قتال، لڑائی، مار دنگا، فساد نہیں کرنا. کون سے مہینے؟ ایک دفعہ جن دوستوں کو سمجھ نہیں آئی ایک دفعہ ویڈیو پھر سے دیکھو. ذوالحجہ سے بسم اللہ شروع ہوتی ہے، یعنی کام شروع ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اعلان برات ہے، بات ختم. کب؟ ذوالحجہ. حج اکبر ذوالحجہ پہلا مہینہ، دوسرا محرم، تیسرا صفر، چوتھا ربیع الاول. جب یہ چاروں گزر جائیں گے نا تب اللہ کہتا ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ گزر جائیں یہ مہینے، یہ 4، تب آپ مشرکوں کو مارو. اور شروعات کہاں سے ہے؟ حج اکبر سے اللہ نے کہا ہے. دوستو یہ ایک قسم کی تفسیر میں نے کر دی ہے قرآن کی آپ کی خدمت عالیہ میں، کیونکہ میں بھی اب سمجھ رہا ہوں نا کہ کئی دوست یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ابو جعفر تنولی صاحب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے آپ ہمیں یہ بتاؤ. ضعیف، کذاب، مستور، مدلس راوی، ان کی باتیں اب ہمیں نہیں چاہیے. ہم اب روایات سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ان راویوں سے ہمارا دل بھر گیا ہے. اب ہم واپس حبل اللہ، اللہ کی کتاب، مہیمن، نور، لا ریب، اس کتاب کی طرف ہم لوٹنا چاہ رہے ہیں. آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، جو سمجھا ہے، آپ ہمارے ساتھ شیئر کرو. تو آپ کا بھائی حاضر ہے، آپ کا خادم حاضر ہے. انشاءاللہ اسی طرح اور آیات آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کروں گا. اور قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، یہ بھی آپ کی خدمت عالیہ میں اسی طرح پیش کروں گا. ٹھیک ہے دوستو، اس ویڈیو کو اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ارد گرد دوستوں میں شیئر کیا کرو. ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ شیئر کرو یا فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ، جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے نا شیئر کیا کرو. ٹھیک ہے، چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں. سردیاں ہیں، اپنا بہت خیال رکھنا ہے اور بچوں کا بھی. ٹھیک ہے، بچوں کو کوشش کریں رات کو نہ نہلایا کریں. کوشش کریں کہ عصر سے پہلے جب دھوپ ہو نا اس وقت بچوں کو نہلایا کریں. احتیاط کریں. ٹھیک ہے، اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں. قرآن زندہ باد.